اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سید عمر اور آج ہم آپ سے علم حدیث کے حوالے سے چند باتیں گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن جو کہ اللہ کا کلام ہے اس کی تعلیم اور اس کے علاوہ علم حدیث کے اوپر عبور حاصل کریں۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ آخرت کی زندگی ہماری ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے، جس کے لیے ہمیں دنیا میں آ کر محنت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس وجہ سے نہیں بھیجا کہ ہم دنیاوی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی تعلیم کو حاصل کریں۔ دنیاوی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں اور انہیں آسائشیں پہنچا سکیں اور ان کے مسائلوں کو حل کر سکیں، نہ کہ یہ ایک دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے یا کسی نوکری کو کرنے کا۔ جبکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ آخرت پر یقین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور علم حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا چاہیے، نہ کہ خود کو بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس علم کی جانب راغب کرنا چاہیے، تاکہ ہماری اور ان کی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں دنیاوی علوم کی زیادہ قدر ہو گئی، جبکہ دین کے علم کی کوئی قدر نہیں رہی۔ یا تو یہ کہ ان کا آخرت پہ جس طرح کا یقین ہونا چاہیے وہ یقین شاید کمزور ہو گیا ہے۔ میری بھی علماء کرام سے اپیل ہے جو وہ جس مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو قرآن کی تعلیم اور علم حدیث کی جانب راغب کریں، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، یہ چند روزہ دنیاوی زندگی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر اس میں ہم نے دین کے علم کو حاصل کیا اور انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا تو ہماری زندگی آخرت میں کامیاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے علم حدیث کے حوالے سے ان کی اقسام پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ علم حدیث کو سیکھیں، سکھائیں اور خود بھی سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری زندگی آخرت میں کامیاب ہو سکے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سنتوں پر عمل کریں اور علم حدیث کو سیکھ کر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ آئیے ناظرین، ہم بات کرتے ہیں علم حدیث کی اقسام کے حوالے سے۔ علم حدیث کی اقسام کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اس میں حدیث مقبول اور حدیث غیر مقبول ہوتی ہے۔ حدیث مقبول، جس میں راویوں کی دیانتداری اور سچائی کو تسلیم اور قبول کیا جاتا ہے، اسے حدیث مقبول کہا جاتا ہے۔ ان کی چند اقسام ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے گزار ہیں۔ حدیث مرفوع، حدیث مرفوع وہ حدیث کہلاتی ہے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حدیث کو بیان کرے، وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ حدیث موقوف، حدیث موقوف وہ حدیث کہلاتی ہے جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر حدیث کو بیان کرے یا اپنے اظہار خیال کرے۔ صحابی کے اس عمل کو حدیث سے موقوف کہا جاتا ہے اور یہ دین میں حجت ہے۔ حدیث تواتر، حدیث تواتر جس حدیث کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہو کہ ان پر جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، اسے حدیث تواتر کہا جاتا ہے۔ حدیث آحاد، اس حدیث کے راوی
تعداد میں حدیث تواتر سے کم ہوتے ہیں، اس لیے اسے حدیث احاد کہا جاتا ہے۔ حدیث صحیح، جس حدیث کے تمام راوی فقہ اور پرہیزگار ہوں اور حدیث کا مختصر ہونا شرط ہے، اسے حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ حدیث حسن، اس حدیث کے راوی صحیح کے راویوں سے حافظے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، لیکن عملاً یہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جس میں حدیث کا مختصر ہونا بھی لازمی ہے۔ اسے حدیث حسن کہتے ہیں۔ مقبول حدیث کی درجہ بندی کی جاتی ہے، جیسے درجہ اول، جس میں بخاری اور مسلم دونوں سے روایت کیا ہو، اس روایت کی تعداد 1906 ہے، اسے درجہ اول میں شمار کیا جاتا ہے۔ درجہ دوم، جسے صرف بخاری نے روایت کیا ہو، وہ درجہ دوم کہلاتی ہے۔ درجہ سوئم، جسے صرف مسلم نے روایت کیا ہو، اسے درجہ سوئم کہا جاتا ہے۔ درجہ چہارم، جسے بخاری اور مسلم کی شرائط پر کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو، اسے درجہ چہارم کہا جاتا ہے۔ جسے صرف بخاری کی شرائط پر کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو، درجہ پنجم کہلاتا ہے۔ جسے صرف مسلم کی شرائط پر کسی محدث نے روایت کیا ہو، اسے درجہ ششم کہا جاتا ہے، اور جسے بخاری اور مسلم کی شرائط کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے صحیح سمجھا ہو، اسے درجہ ہفتم میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھی حدیث کی اقسام حدیث مقبول کی۔ اب حدیث غیر مقبول کی طرف آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث ضعیف بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کی اور سند کے صحت میں کمزوری ہوتی ہے۔ اس کی اقسام حدیث معلق، جس حدیث کا ایک راوی یا سارے اطلاع سند سے منقطع ہوں، اسے حدیث معلق کہا جاتا ہے۔ حدیث منقطع، جس حدیث کا ایک یا سارے راوی مختلف مقامات سے منقطع ہوں، اسے حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ حدیث مرسل، جس حدیث کا راوی آخری سند سے ساکت ہو، یعنی تابعی کے بعد صحابی کا نام درج نہ کیا گیا ہو، اسے حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ حدیث معطل، جس حدیث کے دو یا دو سے زیادہ راوی اکٹھے سند کے درمیان سے منقطع ہوں، اسے حدیث معطل کہا جاتا ہے۔ حدیث موضوع، خود سے وضع کردہ اس حدیث میں راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہوتا ہو یا من گھڑت حدیث کہلاتی ہے، اسے حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ حدیث متروک، حدیث کے راویوں پر صرف جھوٹ کی تہمت لگے، لیکن حدیث کے معاملے میں راوی کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو، اسے حدیث متروک کہا جاتا ہے۔ حدیث شاذ، جب ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی اور ضابطے کی مخالفت کرے، اسے حدیث شاذ کہا جاتا ہے۔ حدیث منکر، جس حدیث کا راوی وہمی، فاسق اور بدعتی ہو، اسے حدیث کا منکر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی ٹرمز میں ناسخ و منسوخ، ناسخ آخری حکم کو رائج کرتی ہے اور منسوخ پرانے حکم کو حدیث کے ختم کر دیتی ہے۔ جرح و تعدیل، کسی راوی کی برائی کرے، جرح کرے، اور مگر اس کی عدالت قائم کرنے پر یہ سچا ہو تو تعدیل ہو گیا۔ تحکیم و تخریج، تحکیم صحیح اور ضعیف کا حکم لگانے کو کہتے ہیں۔ تخریج حدیث کو کسی اور کتاب میں لکھنے کو کہتے ہیں۔ اسم الرجال، جو مرد حدیث بیان کرتے ہیں، ان کے نام باپ کے نام یا دادا کے نام ملتے جلتے ہوں، ان میں فرق کرنا، اس کو اسم رجال کہا جاتا ہے۔ مدلس، حدیث کو بیان کرتے ہوئے راوی کا نہ بتانا، محدث استاد کا نام چھپانا، اسے مدلس کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ علم حدیث سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پہ بعمل پیرا ہو کر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے۔
دنیاوی زندگی میں ان علوم کو حاصل کر کے آخرت کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور علم حدیث کو سیکھیں اور سکھائیں۔ جو قرآن اور علم حدیث کے علم کو سکھانے یا سیکھنے یا پڑھنے سے روکے وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ کسی یہودی یا نصرانیوں کا اعلی کار ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے اندر علمی بصیرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں علم حدیث اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ بھی اسی قسم کے پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم حدیث کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہو، اس میں کمی یا بیشی ہو تو اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اور صاحب علم سے گزارش ہے کہ ہماری اصلاح فرمائے تاکہ ہم علم حدیث اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں آپ کے مددگار بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔